اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج دنیا بھر کے مسلمان یوم القدس منا رہے ہیں اور ہم پاکستانی بھی یوم القدس منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں شرمندہ اس لیے کہ ہم فلسطین کے مقابلے میں جو آئے اسرائیل اور یوم القدس والے دن مسجد الاقصی کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے حکمران اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن شرپسند ہم ہیں، جتھا بھی ہم ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں لاشیں بھی ہم دیں، خون بھی ہم دیں، پرچے بھی ہم کٹوائیں، جیلوں میں بھی ہم جائیں، مضروب بھی ہم اٹھائیں، لیکن وہ امن پسند ہے، ہم شرپسند اور جتھا ہے۔ میں نے آج ذرا گفتگو تھوڑے اور طریقے سے کرنی ہے اور کشمیر کو بیچ کر یہ آئے ہمارے حکمران اور ریاستی ذمہ داران اور آ کر اجلاس یہ کریں کہ لبیک والے شرپسند ہیں اور یہ ایک جتھا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بنے، روڈوں پر ہم بیٹھے ہوں اور یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر اجلاس کر کے کہیں کہ کسی جتھے اور کسی شرپسند کو ہم ریاست کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم مسلط نہیں ہیں اگر تم ہمیں شرپسند اور جتھا سمجھتے ہو، لیکن لینو آج یوم القدس تھا، آج تمہارا کام بنتا تھا کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم شارع دستور پر کھڑا ہوتا، آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا اور پوری پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہوتی اور ہم یہ دنیا کو بتاتے کہ ہم قبلہ اول کے محافظ ہیں۔ لیکن ہم کیسے بتائیں قبلہ اول کو محافظوں کو؟ خدا ہم بتانا چاہتے ہیں قبلہ اول کے محافظ وہ ہیں جو آج قبلہ اول کے لیے صرف روڈوں پر نکلے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف وہ قبلہ اول کے محافظ ہیں جو آج روڈوں کے اوپر نکلے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا لانتی، ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، یہ قبلہ اول مسلمانوں کی جگہ ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ یہودیوں کا نہیں ہے۔ اگر نہیں پتا تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھ لیتا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر۔ اور میں آپ کو بتا دوں آج سارے کہہ رہے ہیں جناب ہمارے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے میاں صاحب آ جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، دفع ہو جائیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، بتاؤ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور ایک کہتے ہیں جناب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ لڑنے والے صرف فلسطین والے ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب کبھی امت مسلمہ کی بات آئے تو تحریک لبیک امت مسلمہ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے امریکی دلال، یہ یورپی یونین کے غلام، یہ جناب نیٹو کے غلام اور نیٹو کے بوٹ پالشیے اور یہ چابی والے باندر، ان کو کوئی دنیا میں چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف دنیا میں نظر آتا ہے اقلیتوں کے حقوق۔ اور مجھے آج ایک ہمارے دوست نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ اس نے کہا جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں اپنا نام فلسطین رکھ لیں، پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں کہ اپنا نام فلسطین رکھیں تو پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ چند دیواروں کے چلنے پر گئے، آج مسلمانوں کے بچے بمبوں سے ٹکڑے ہو رہے ہیں،
اب کس نے جانا ہے، اب کس نے بھیجنا ہے؟ اگر ان کو نہیں تو ہمیں ہی بھیج دو۔ اگر تمہارے پاؤں میں اور تمہاری پاؤں کی بیڑیوں میں اگر اسرائیل کی زنجیریں اور یہودیوں کے ہاتھ میں تمہاری لگامیں ہیں تو جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کو دو ذرا جگہ، ان کو جانے دو فلسطین، تاکہ امت مسلمہ سمجھے کہ صرف ہم ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، باقی ساری امت مر گئی ہے، اور زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے ذرا راستہ ہمیں جانے دو۔ اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا پھر دودھ پیتے فیڈر والے بچے کے ہاتھ میں پتھر نہ ہوتا، پھر اس کے ہاتھ میں غوری اور شاہین ہوتا، اس کے ہاتھ میں ابدالی اور حتف ہوتا، اور وہ ماں جو اپنے بیٹوں کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے پالا ہی فلسطین کے تقدس کے لیے تھا، وہ ماں روتی ہوئی نہ ہوتی بلکہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی جا کر آج بیت المقدس میں حضور کے غلام آئے ہیں، ذرا جمعہ پڑھ کے آؤ۔ لیکن آج پوری امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک اور جن کو اسلامی بڑا بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، بابا جی کہتے تھے نہیں جھلے ہو، حضور کے دین کی بات کوئی نہیں کرتا، یہ سارے اپنے اپنی بات کر رہے ہیں، وہ جن کی ڈیپیاں لگاتے تھے وہ فلاں فلاں، آج سارے کہاں ہیں اسرائیل کے معاملے میں؟ آج سارے فلسطین کے معاملے میں کہاں ہیں؟ یہ ہمارے مرد قلندر کی نگاہ۔ اس نے کائنات میں ہمیں کسی سے متاثر نہیں کیا، ہمیں کسی کے پیچھے نہیں لگایا، بس ایک ہی بتایا کہ حضور کے دین کے پیچھے لگ جاؤ۔ اور یہ سبق یاد کر لو کہ انہیں جانا، اور فلسطین آزاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن آزاد اس طریقے سے ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف، سعودی عرب کا چیف آف آرمی سٹاف اور اسلامی ممالک کے جتنے بھی فوجی سربراہان ہیں وہ چلیں حضرت فاروق اعظم کی طرف۔ انہوں نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ہم چابیاں دیتے ہیں لیکن اپنے امیر کو بلاؤ۔ انہوں نے یہودیوں نے یہی کہا نا، عیسائیوں نے، انہوں نے کہا ہم چابی دیتے ہیں لیکن آپ اپنے امیر کو بلاؤ۔ حضرت فاروق اعظم مدینے سے چل پڑے، اور یار فلسطین کی چابیاں لینے ہوں تو فارق حق و باطل امام الہدا چل پڑے، اور اگر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان کا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، یہ ذرا آپ سارے غور سے سنیں، میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر کسی جسم کے حصے میں درد ہوگی تو پورا مومن تڑپ اٹھے گا۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر بنے تو باہر کون نکلتا ہے؟ برما کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ شام کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ عراق کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ چیچنیا کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ آج غزہ کے مسلمانوں کے لیے باہر کون کھڑا ہے؟ تو یار حضور کے فرمان کے مطابق ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، تو جن کے کان پر جو بھی نہیں ریکتی وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مومن ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جن کو آج درد ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا بن رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن قوم کا حال دیکھیں جی، ہمارا نواز شریف آ رہا ہے۔ اور میں نے کہا او بے وقوفو، جو ایڈا اپنے ماں تے پیو واسطے نہیں آیا، سوچو تو اڑے واسطے آ رہا، جڑا اپنے ماں تے پیو واسطے نہیں آیا وہ تو اڑے واسطے آ رہا۔ اصل وہ اس واسطے آ رہا کہ بین الاقوامی رپورٹاں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی ہور نہیں آ رہا، محمد عربی دا دین آ رہا۔ اور میں کہا نہیں، او نہیں، جیلوں میں کٹو، انہوں بھی بلاؤ، کہنے نے استقبال واسطے بندے نہیں کٹھے ہو رہے، میں کہا سارے کٹھے ہو جاؤ،
سارے کٹھے ہو کے جلسہ کرو محمد عربی دے غلاماں دا جوڑ ہن تواڈے نال پین والا اور بندے نہیں آنے تواڈے کول او گیا وقت کوئی ہور سی تساں جناب ڈرامے کر کے قوم نو اپنے پیچھے لایا ہوا سی اور قوم سمجھ گئی اور قوم دا قائد انہاں نو دس کے گیا کہ تساں دائیں بائیں نہیں دیکھنا بس اکو آواز آنی دیکھو دیکھو کون آیا اور آج بھی فلسطین یہ چابیاں وہ ہاتھ دے کے جان یہودی کیا ہے جناب تہاڈا فلسطین لیکن اس واسطے چلنا فاروق اعظم دی طرح ہوئے گا اے سارے مسلمان جتنے آرمی چیف ہیں سارے چلن اور کہن کے جناب اسی اپنے بیت المقدس کی حفاظت واسطے آ رہے ہیں اسی اور حضرت فاروق اعظم کس طرح چلے ایک غلام نال لیا اور کیا اتنے کلومیٹر تو چلیں گا گو اتنے میل میں چلاں گا گو اتنے کو تو چلیں گا اس منزل تک میں چلاں گا اس مقام تک تو چلیں گا اور اتنے تو بیٹھیں گا اتنے منزل میں بیٹھاں گا جدو سامنے آیا نا بیت المقدس تے سامنے یہودی بیٹھے ہوئے عالم کھڑے ہوئے انہوں دے فاضل انہوں دے جناب پوپ راہب پادری سارے انہوں دے کھڑے ہوئے اور جناب رؤساء عمراء سارے انہوں دے معاشرے دے سارے سامنے کھڑے ہوئے تے حضرت فاروق اعظم دے نکیل پکڑن دی باری آ گئی اور غلام دے اتے سوار ہونے دی باری آ گئی جو ان کتابہ کھول کے کھڑے ہوئے سن انہوں نے کہا جناب صحابہ نو کیا دسو بھائی اے جڑا اتے سوار ہے وہ تہاڈا امام ہے امیر ہے یا جڑا تھلے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ تہاڈا امیر ہے تے صحابہ نے کہا جڑا تھلے آ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے نا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے انہوں نے کہا جناب جڑا تھلے آ رہا ہے نا تھلے نکیل پکڑ کے اے ساڈا امیر المومنین ہے انہوں نے کہا چابیاں پکڑ لو صرف اتنی دیر ہے اے فلسطین دی طرف چلن تے انہاں دے سارے وڈ کے کھڑے ہو جان گے انہاں کیا انہاں دے نال پنگا نہ لینا سانو پتا کہ محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں اے صلاح الدین ایوبی دے جانشین آ رہے ہیں اے محمود غزنوی دے منن والے آ رہے ہیں اے یوسف بن تاشفین والے آ رہے ہیں اے جناب طارق بن زیاد والے آ رہے ہیں انہوں نے کیا ساڑیاں کتاباں وچ لکھا ہویا کہ ایک مسلمان حضور نبی آخر الزمان دا ایک امتی ہوئے گا وہ ایس حال چاہے گا کہ غلام سواری ہوتے ہوئے گا اور خود پیدل آ رہے ہوئے گا اس دے نال جنگ نہ کرنا چابیاں اس دے چپ کر کے حوالے کر دینا آج بھی فلسطین دی طرف کوئی محمد عربی دا غلام آج فلسطین دی زمین کوئی صلاح الدین ایوبی دے وارث نو تاڑ رہی اور دیکھ رہی کہ کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا آج اگر مسلمان کوئی ایک حکومت بھی آزاد ہوندی آج ایک حکومت بھی کوئی یہودیوں دے پنجے تو آزاد ہوندی امریکہ دے پنجے تو آزاد ہوندی با خدا ہے سارے غلامن اس کے اندر کوئی شک نہیں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ساڑی سیاسی قیادت ہوئے کوئی مرضی قیادت ہوئے اور ساری امریکی اور نیٹو غلام ہیں اور یہودیاں دے غلامن جنہوں آج غزہ دے اندر بمباری نظر نہیں آ رہی بچے ٹکڑے ہوندے نظر نہیں آ رہے اور کہتے ہیں کہ جناب امن و سلامتی کا حل نکالنا چاہیے آج لاؤ ان سارے مولویوں اور پیروں کو جو اپنی پھپھی ہیلری کلنٹر کے کہنے پر کہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے آج ان کو لے چلو غزہ میں انہیں کہو جناب اب کیوں اسلام امن کا درس نہیں دے رہا اب یہودیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی اب عیسائیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دے رہا اسلام اس وقت جہاد کا درس دے رہا ہے جہاد کا الجہاد الجہاد بابا جی نے کہا تھا اسرائیل کی ٹھکائی کس سے ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ امن مذاکرات سلامتی مذاکرات بین الاقوامی مذاکرات اقوام متحدہ کے مذاکرات جنیوا کے مذاکرات اوسلو کی جناب تحریریں سارا کچھ ایک طرف اور 2 دن کی کارروائی ایک طرف اب مجھے کہہ رہے ہیں غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں میں نے کہا یار جنگ شروع ہو گئی ہے اس سے پرواہ نہیں کوئی رہتا سارے بھی مارے جائیں ہم سارے ہم سمیت بھی مارے جائیں فلسطین کے اوپر مسجد کے اقصی کے اوپر ایک دفعہ حضور کے دین کا جھنڈا لگ جائے یہ تو قیمت تھوڑی ہے ہم نے اپنی جانیں رکھی کس لیے ہوئی ہیں ہم نے اپنی باتیں رکھی کس لیے ہوئی ہیں لیکن بات وہ منیر نیازی والی ہے وہ منیر نیازی ہے نا وہ کہتا کہ ہم ٹانگے پر جا رہے تھے تو سامنے جب ٹانگے کا زمانہ ہوتا لاہور میں اس نے کہا ہم جا رہے ٹانگے پر تو ہمارے ساتھ والے ٹانگے والا ایک گزرا تو اس نے کہا ذرا ہمت آئی تو میرے نال جوڑ ہمت آئی تو میرے نال جوڑ کہتا ہمارے ٹانگے والے نے جب اس کو تیز کیا نا
تو ہمارے ٹانگے والے نے، جب کوچوان نے جب اپنے ٹانگے کو تیز کیا تو اسی کیا بابا اسی تیرے پیسے دیتے ہیں، ہولے کر ہولے کر ہولے کر. اس نے پھر دوبارہ کراس کیا اس کو، اس نے کہا ہمت آئی تو کراس کر ذرا ناڑ لا. اس نے کہا ہمارے کوچوان نے پھر رسی ڈھیلی کی اور ٹانگا بھاگنے لگا. ہم نے کہا بابا ہمیں گرانا ہے نیچے، آستہ کر آستہ کر. اس نے جب تیسری باری پاس کیا نا تو وہ ٹانگے والا کہنے لگا جی میرے نال دے بغیرت نہ ہون 10 میں بھی تینوں دیا. ہم جناب یہ بھیک مانگتے رہیں گے کہ جناب اسرائیل چلیں، اسرائیل کا جناب کباڑہ کریں، فلسطین کی آزادی کریں. یہ جناب فلسطین کی آزادی ایسے جب حضور کا دین ہونا تو ایسے کشمیر کی طرف سے آزادی لیتا ہوا فلسطین چلے ایسے کر کے. تو یار جس دن کشمیر میں آزاد ہو گیا نا تو فلسطین والے سمجھنا کہ پونے آزاد ہو گئے. ان کو پتہ لگے گا کہ محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں، اب ہو کے رہے گا. لیکن ان کو رونا ہے ڈالروں کا. یہ وہ لائن ہے، یہ وہ قومی دلال ہیں جو اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، یہ وہ قومی دلال ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، یہ وہ قومی دلال ہیں جو ریمنڈ ڈیوس کو بھیجتے ہیں، یہ وہ قومی دلال ہیں جو ابھی نندن کو جناب پٹیاں کرا کر اس کو چائے پلا کر واپس بھیجتے ہیں. ان سے آپ کو امید ہے کہ یہ کشمیر واپس لے کر دیں گے. ہم کب تک اپنے رونے روتے رہے؟ ذرا قوم کو بھی قوم نے خیال کرنا پڑے گا، قوم نے بھی ان کے طرف کھڑا ہونا پڑے گا. یا تو ہے چن لو سارے دلال پی ڈی ایم دے تلاڑو، تیسرا دلال کشمیر فروش بھی اور جناب ہمشیر فروش بھی اور سارا کچھ فراج. یا تو انہوں نے کھڑے ہو جاؤ یا پھر اس طرح نہ کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ایک ہی منافقت ہے یار. ہم کشمیریوں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. یہاں کھڑے ہو کر 1 سال بھی کھڑے رہے ان کو کیا فرق ہے؟ 10 سال بھی کھڑے رہے ان کو کیا فرق ہے؟ ہاں فرق تب ہے کہ جب ایسے F-16 جا کر لینڈ ہو ایسے کر کے. باخدا پوری امت ایک طرف کھڑی رہے اور 10 طیارے صرف ایسے کر کے لینڈ ہو تو پورا اسرائیل چیخ نہ اٹھے تو پھر بات ہے پورا. اور الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ رہے تھے، اس نے کہا پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ ہے اور حکومت اسرائیل کے ساتھ ہے. اور یہ حقیقت ہے، قوم فلسطین کے ساتھ ہے اور ہمارے دلال اسرائیل کے ساتھ. اور ایک منٹ بھائی، ان کے لیے لعنت اتنی سی بات ہے جب آپ کہہ دیتے ہیں نا الجہاد الجہاد، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مول کیا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا مول کیا پڑتا ہے؟ ان کے باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں لاکھوں ڈالر دیے ہیں، ہمیں تمہیں جناب IMF کے دروازے سے اتنے کروڑ ڈالر لے کے دیے ہیں، پھر تمہارے ملک سے یہ آواز آ رہی ہے فلسطین کے لیے الجہاد 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 الجہاد. جنہوں نے جہاد کی بات کرنی تھی وہ کہتے ہیں قوم کے اندر جتھے قبول نہیں کیے جائیں گے. میں کہا پتر اسی جتھے نہیں ہیں، تیرے پیو دا ہی پتہ نہیں کہ جتھے تو ہیں کندا. اسی جتھے نہیں ہیں، اسی او محمد عربی دے کتھے دے لٹھے غلام ہاں جنہوں نے جناب اتھو گورے انگریز نو 1857 تو لے کے 1947 تک نسا کے پاکستان نو آباد کیتا. ہاں جتھے نہیں ہیں اور جناب اور جتھے نہیں ہیں انہوں بھی لکھاں چ ووٹ لیا اور ساڑھے نال تے بغیرت نہ ہون تے کروڑاں ٹر جاوے. ہن گل نہ جناب ڈرائیور دیے تے نہ گل گڈی دی، ہن گل نال دے دیے. پاکستان کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ہاں جی قرآن کہنا گھوڑے کھولو، گھوڑے بن کے رکھو تگڑے. بابا جی کہندے سن گھوڑے کھولو ہن حضور دے دین دے نام تے کھولو. او فلسطین دے نام تے کادے واسطے رکھے؟ شبرات واسطے رکھے ہوئے بھائی، رکھے کادے واسطے؟ ہم پاکستان کی جناب مٹی اور مٹی کی حفاظت کے لیے ضرور ہے، لیکن وہ اقصا کی مٹی کی حفاظت اس مٹی سے پہلے ہے. جس مٹی نے انبیاء کو پرورش دی ہے، انبیاء کو پالا ہے، انبیاء کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے، جس مٹی کے پاس ہزاروں انبیاء امانت ہیں، اس مٹی کی پہلے ہے اور اس مٹی کی قدرت بھی پہلے ہے اور اس مٹی کی حفاظت بھی ہم پر پہلے شرط ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو صرف باتیں کرتے ہیں. میں صرف حدیث نعمت کے لیے بتانے لگا ہوں.
तादीस नेमत के लिए। लोग ये ना समझे कि हम सिर्फ बातें करते हैं, वो समझते भी रहे तो कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में तहरीक लब्बैक वाले सबसे आगे है। इस वक्त सानिया मस्तूंग में जो शदीद जख्मी लोग हैं उनकी तादाद 7 है। मैं आपको बताने लगा हूं, ये रिकॉर्ड कर लें। 7 लोग तादाद है उनमें, और उनमें जिनकी सबसे ज्यादा सीरियस हालत है उनमें 11 साल का बच्चा भी है और एक 16 साल का लड़का भी है जिनकी दिमाग की हड्डी धमाके की वजह से टूट चुकी है। और जनाब इसी तरह की सूरत हाल और कारकुनों की भी है। एक मरीज है जिसका 4 साल का बेटा शहीद हो चुका है और उसका वालिद शदीद जख्मी है और 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी तक जांबर नहीं हुआ। इसके साथ एक मरीज है जिसके नाजुक अज़ा भी कट चुके हैं, उसके साथ शदीद धमाके की वजह से किसी की आंखें जनाब जा चुकी हैं और सदमा की वजह से कोई कोमे में है, कोई जनाब कान फटने की वजह से कोमे में है। इस तरह 9 मरीज हैं और पिछले 1 हफ्ते से तहरीक लब्बैक वाले उनका इलाज करवा रहे हैं। अब जिनके कदम अपनी मस्जिद और अपने दफ्तर से बाहर नहीं आते वो भी तहरीक लब्बैक वालों के बारे में बात करते हैं। अब जिनके कदम अपनी मस्जिद और अपने दफ्तर से बाहर नहीं आते वो भी तहरीक लब्बैक वालों के बारे में बात करते हैं। और ये मुल्क का वजीर दाखिला और वजीर आजम जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और उस बलोचिस्तान में धमाका हुआ है, मैं वहां से होकर आया हूं और जनाब जख्मी और शहीदों से मिलकर आया हूं। और तुम भी बातें करने जोगे हो कि ये जत्थे हैं, जाकर अपनी बापों से रिपोर्ट लो कि ये जत्थे और शरपसंद मुल्क में कर क्या रहे हैं। लाखों लोगों का चूल्हा इस वक्त तहरीक लब्बैक की वजह से जल रहा है। लाखों लोगों का चूल्हा इस वक्त तहरीक लब्बैक की वजह से जल रहा है। और आज कौम के असातिज़ा और कौम के मेहमान इज्जत से घर वापस गए हैं, वो भी तहरीक लब्बैक की वजह से गए हैं। तुम पूछते हो तहरीक लब्बैक वाले क्या कर रहे हैं? पिछले 2 हफ्तों से जब से धमाका हुआ, सानिया हुआ, हमारे शूरा के लोग, तहरीक के लोग सुबह शाम बलोचिस्तान की कमेटी, मुफ्ती वजीर साहब और उनके साथी, कोयटा डिवीजन के लोग सारे सुबह शाम उन लोगों में है। और उन इलाकों में काम करना कोई आसान नहीं है। जहां तुम्हारी एफसी और रेंजर और जनाब फौज नाकाम हो चुकी है, वहां तहरीक लब्बैक वाले खून भी पहुंचा रहे हैं, दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं और जख्मियों का इलाज भी करा रहे हैं। और ये कर रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले उस वक्त जब हुकूमत इनके पास नहीं है। और अगर हुकूमत होती तो फिर ये काम इससे बेहतर तरीके से फलस्तीन में भी हो रहा होता और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। बल्कि लेकिन ये जब भी ये याद रखना, कभी भी मौका आएगा ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये लोग, ये हमेशा उनकी बोली बोलेंगे गैरों की। आज हमास को इसराइल क्या कह रहा है? शरपसंद, दहशतगर्द। और जनाब हमास क्या कर रहा है? किसके लिए? फलस्तीन की आजादी के लिए। हमारी ताकत किस लिए है? पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए। इनको डर ही यही है कि हमने सारे गुलाम खरीद लिए हैं, लेकिन ये बाबे रिजवी ने पता नहीं कहां मोहम्मद अरबी के गुलामों को जाम पिला दिया है। ना तो ये असलों से डरते हैं, ना ये शैलों से डरते हैं। और अगर हम गिरफ्तारी के रूमर चलाएं तो ये और दलेर होकर बाहर आ जाते हैं। अल जिहाद, 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 अल जिहाद। जरा जोर से भाई, वो उन मुर्दों को भी पता लगे कि नहीं, पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी कौम। और मेरा तो दिल कहता है कि एक बड़ा
मिलियन मार्च इस्लामाबाद में हो। और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भरा हुआ हो और वहां नारा लग रहा हो अल कुद्स लना, और वहां नारा लग रहा हो अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। हाँ जी बताए, तैयार है फिर? और ऐसा ठाठे मारता हुआ समंदर हो कि पूरी दुनिया, हम तो दावत देंगे उस मार्च में भी कि वजीर आजम साहब आप आ जाए, तशरीफ लाएं, हमारा स्टेज हाजिर है। आपको अगर सेल्फियों से फुर्सत हो जाए तो आओ कश्मीरियों नाल खड़े हो जाओ, है जी। और महकमा ज़राअत वालों को भी कहेंगे आप भी आ जाएं। अगर ग्रीन पाकिस्तान से फुर्सत होकर ग्रीन मिल्लत इस्लामिया की तरफ ख्याल आ जाए और आपको सुंडियों, और कितने शर्म की बात है यार, पाकिस्तान एटमी मुल्क हो, मतलब ये क्या मजाक बनाया, पाकिस्तान एटमी मुल्क हो और पाकिस्तान का जनाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा हो और उसका निगरान वजीर आला कह रहा हो कि पाक फौज ने हमें सुंडियां मारने में बड़ी मदद की है। भाई हम तो इन नाहलों के ऊपर करते हैं कि तुम ये इज्जत बढ़ा रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो अपने इदारों की। भाई हम मुल्क का बजट देते हैं, हमने ये क्या कह रखा हुआ है कि हमारे जनाब चीफ साहब की इतनी बड़ी छाती है और ये छाती उम्मत मुस्लिमा के पूरे पैगाम देती है कि आपने परेशान नहीं होना। मैं आपका वारिस हूं, पाकिस्तानियों को बताती है कि आपने परेशान नहीं होना, इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए ये मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं जनाब इन्होंने सुंडियां मारी है। और फिर अगली बात, यार अगर तुहानू सुंडियां मरवाण दा शौक है ना, कीड़े मारन दा शौक है, तो ए जनाब पंजाब दे जट्टां नाल, सिंध दे जिमीदारां नाल, बलूचिस्तान दे जिमीदारां नाल, खैबर पख्तून दे जिमीदारां नाल गल करदे आ, वो तुहानू अच्छी दवाइयां देणगे, तुहाडा हर किस्म दा कीड़ा मर जाएगा। हाँ तुहानू, लेकिन कम अज कम अपने इदारियां दा तकद्दुस आप पामाल ना करो, अपने मुल्क का तकद्दुस आप पामाल ना करो। असी दावत देंगे सारे नु के जनाब किबला स्टेज लगे होया आके इत्थे कह दो, फलस्तीन का झंडा लहरा के कह दो, उन्हां दे दिलां नूं तां वड्डा कर दो। क्यों इस जनाब 26-25 करोड़ का नुमाइंदा ये खड़ा होके कह रहा कि फलस्तीन साडा किबला है अव्वल है, फलस्तीन बैतुल मुकद्दस साडी जान है और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी तक असी फलस्तीन दे नाल खड़े हां। होना चाहिए कि नहीं मिलियन मार्च? और इस तरह जनाब जगमगा रहे होन पाकिस्तान के झंडे भी नाल, फलस्तीन के झंडे भी, अरैन करके जनाब मीलों तक कौम होवे और दुनिया नू पैगाम जावे। असी तो सब नू दावत देंगे सारे आ जाओ, ताकि पूरी जनाब आलम कुफर नू जवाब दईए। जे जनाब अमरीकी वजीर खारजा कवे कि असी इसराइल दे तो फिर असी इशारा दस्तूर ते खड़े होके कहिए कि जड़ी भी जगह तय होवे उत्थे इस्लामाबाद दारुल खिलाफत के अंदर खड़े होके कहिए कि असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम फलस्तीन नाल खड़े हैं। इंशाअल्लाह जल्द इजलास बुलाने और टाइम और वक्त असा देना, तैयारी तुसा करनी।
ہاں جی سب نو دعوت دینی آ کے انہوں نے کہا یار کہندے ہو قبلہ اول کہ میں آزاد ہونا تے آؤ تانوں دسیے اوتھے کھڑے ہو کے جناب آواز دئیے کہ اوے اسرائیلی یہودیو تسی یہ نہ سمجھنا کہ جناب اسی او آ گئے ہاں تسی یہ یاد رکھنا کہ جنہیں خیبر پٹھے ہاتھ تے چکیا سی علی دے منن والے آ گئے اور اسی انہوں نے دسیے کہ اوے سعد بن معاذ دے غلام آ گئے جنہوں نے بنو قریظہ دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا سی یعنی بنو قریظہ دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا سی اے محمد عربی دے غلام سعد بن معاذ دے منن والے آ گئے اے رب دے فیصلے نو اپنی زبان نال ادا کرنے والے دے غلام آ گئے ہاں تیاری کرو گے اے نہ ہوئے پھر تانوں یاد آ جائے ساڈے کاروبارن تے تانوں کاروبار یاد آون تا ذرا بچیاں دا او فیڈر پیندے بچے دی فوٹو ویکھ لینا ہاں جی اس مائی نے جس نے اپنے پتر دے منہ تو نقاب لایا اس دی ویڈیو جا کے دوبارہ دیکھ لینا کہ یار اسی فلسطین تے اجے تک نہیں جا سکے لیکن اینج کھڑے ہو کے تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد عربی دے غلام اینج میلہ تک دنیا ہوئے اس کی تیاری واسطے ہر ضلع ہر پی پی ہر وارڈ ہر یو سی ہر ڈویژن ہر زون مرکز تو لے کے تھلے تک پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام آئے اے بھی وعدہ کرو ہر شخص نے جھنڈا بھی نال لے کے آنا پکی گل ہے نہیں تسی نہیں لے کے آندے میں تو جھنڈا کہنا تسی نہیں لے کے آندے انشاءاللہ انتظار کرو پھر تاریخ دا اور وقت دا اور جا کے تیاری کرو اور گلی گلی جناب جا کے اعلان کرو انہوں کو فلسطین دے وارث اور تانوں دسن گے کہ کتنے فلسطین دے وارث پاکستان وچ رہندے آخر دعوانا